बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का केस चल रहा है और मैं समझता हूँ कि ये जो एक ना सिर्फ एक तारीख़ी केस है मगर पाकिस्तान की जो तमाम मसाइल है आमरीत के ऊपर जो माजी में 50% ऑफ आवर हिस्ट्री तो हमारा मुल्क एक सिर्फ आमरीत के थ्रू रूल किया गया है और जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, जो हमारा आला अदलिया है, इस इंस्टीट्यूशन का भी जो प्रोग्रेस हुआ है, जो हमारा पार्लियामान का जितना भी इख्तियार और सॉर्ट ऑफ पावर्स बचते हैं, ये तमाम इश्यूज़ इस केस से जुड़े हुए हैं और उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला वो शख्स जो पाकिस्तान की आइन का बानी है उसको इस आला अदलिया से इंसाफ मिलेगा। वो शख्स जिसने ना सिर्फ इस अदालत का बुनियाद, इस अदालत का फाउंडेशन स्टोन ले किया मगर वो शख्स जिसने इस पार्लियामान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है कि मर्डर के लिए कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं होता। अगर कोई कत्ल हुआ है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि 10 साल गुजरे हैं, 50 साल गुजरे हैं, 100 साल गुजरे हैं तो ये अब पुरानी बात हुई है, इस पे बात नहीं हो सकती। ये पुरानी बात हुई है, इस पे इंसाफ नहीं दिलाया जा सकता। हम यहाँ तो एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुना जा रहा है तो जज साहिबान ये फैसले करेंगे कि क्या इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि इस केस में क्या इंसाफ किया गया है, क्या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो अदालती कत्ल था, जो आमरीत का दौर में हुआ था, क्या ये एक सेफ और साउंड जजमेंट है और अगर नहीं तो इसका रेमेडी क्या। और मेरा पूरा उम्मीद है इस आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ हमें देंगे और जो दाग इस इदारा पे इस फ़ैसला की वजह से मौजूद है उस दाग को भी धोएंगे। और जैसे चीफ़ जस्टिस साहब ने ख़ुद कहा था आज कि जो दाग हमारे बाकी इदारों पे है किसी एक शख्स की फ़ैसलों की वजह से, वो इन इदारों से भी वो दाग धोने का एक मौका हमें नज़र आ रहा है। तो उम्मीद ये है कि इस जुडिशल रेफरेंस के थ्रू प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के थ्रू कि कम से कम तारीख़ दुरुस्त करने के लिए कम से कम ताकि हम एक लाइन इन द सैंड ड्रॉ कर सके कि जो माजी में हुआ है वो ये है और गलत था। आगे जाके मुस्तकबिल, ताकि हम मुस्तकबिल की तरफ देख सके और हर कोई ये कह सके कि आगे जाके चाहे हमारा आला अदलिया हो या कोई और इदारा हो, वो इस किस्म का संगीन जुर्म जो है ये दोहराया नहीं जाएगा। तो मैं इस लिहाज से काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल केस है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये ख्वाब थी कि अपनी वालिद को वो इंसाफ दिलवाए और ये सदर ज़रदारी का हम शुक्रगुज़ार हैं कि जब वो सदर थे तो ये रेफरेंस जो भेजा गया उसने एक रास्ता, एक मौका हमें फ़राहम किया है और उम्मीद ये कि जो इंसाफ
बेटी की वालिद को तो नहीं मिल सका, नवासा को वो इंशाल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ दिया जाए। तो यही हमारा उम्मीद है। एंड आई मस्ट से कि ये तो मैं हर हियरिंग पे आया हूँ, एंड जो इंटेलेक्चुअल कैलिबर हमारा जस्टिस के है, होता हूँ कि जिस तरीके से ना सिर्फ कानूनी लिहाज से, आईनी लिहाज से, मगर तारीख़ के हवाले से वो सारे जो फैक्ट्स, जो फिगर्स, जो पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जैसे देयर ऑन द टिप्स ऑफ देयर फिंगर्स। और साथ साथ इस बात की भी बहुत खुशी मुझे महसूस होता है कि ये जो केस सुना जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ में जो पहला खातून सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है वो भी इस केस में मौजूद है। तो आप देखिए कि तारीख़ कितना एक खूबसूरती के साथ आगे बढ़ता है कि जो लड़ाई, जो जिद्दोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की, फिर सदर ज़रदारी ने की, यहाँ कभी बेगम नुसरत भुट्टो की केस का कोट किया जाता है। तो जिद्दोजहद जो है वो एक दिन पे मुकम्मल नहीं होता, ये मुसलसल करना पड़ता है और अल्लाह ताला पे भरोसा करना चाहिए कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ किया जाएगा। आप में जोगी साहब से या एक प्लीज 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 मती कमान, लेट देम डू वन बाय वन। उठाया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट भुट्टो की कत्ल को जो है फांसी को सेटल करार दे देती है तो आप उसकी किसास या रेमेडी का मुतालबा नहीं करेंगे? किसास और रेमेडी को तो सवाल ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला दे, अगर आप इस बात मानते हो कि कत्ल का कोई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस नहीं है, तो एक जो तरीका जो हम रेमेडी निकाल रहे हैं वो तो जुडिशल रेफरेंस का है, जो मेरे नज़र में और मेरे नज़र में एक दूसरा एवेन्यू मौजूद है मेरे लिए कि सुप्रीम कोर्ट का इस ओपिनियन का जो भी हो, ये फैसला दे या ना दे, इस बात पे मेरा ख्याल में लीगल कम्युनिटी और अपने लॉयर्स को गौर करना चाहिए कि अगर कत्ल का कोई स्टैट्यूट लिमिटेशंस नहीं है, तो अगर मैं आज जाके FIR काटूं कि कत्ल हुआ है और उस कत्ल में फलां साहब कुछ जिंदा है कुछ नहीं, लेकिन वो तमाम लोग इस कत्ल में मुलव्विस है, then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto? इस पे देखते हैं जुडिशल रेफरेंस कैसे जाता है, मगर मैं ज़रूर इस बात पे सोच रहा हूँ, इस बात पे गौर कर रहा हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि जुडिशल रेफरेंस में वो लीगल एवेन्यू नहीं है और आप कहते हैं कि आप क्वेश्चन ऑफ लॉ या ओपिनियन वो जुडिशल रेफरेंस से एड्रेस नहीं हो सकता है, तो फिर मेरे पास ज़रूर ये दूसरा तरीक़ेकार है कि किसास में क्यों मांगूं, मैं तो इंसाफ मांगूंगा। और इस्लामी जो तरीक़ेकार है वो ये है कि एन आई फॉर एन आई, तो ये बात बहुत दूर तक चला जाएगा। प्रेफरेंस तो ज़रूर हमारा ये है कि जुडिशल रेफरेंस से हम ना सिर्फ अपना तारीख़ को दुरुस्त करें, मगर जो जैसे चीफ जस्टिस साहब कह रहा था अदालत में कि जो पाकिस्तान की मुस्तक़बिल है वो मुस्तक़बिल हम रोशन देखना चाहते हैं, उस मुस्तक़बिल में हम जमहूरियत को ताकतवर देखना चाहते हैं, उस मुस्तक़बिल में हम चाहते हैं कि हमारे इदारे, चाहे वो हमारा सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारे, उन सब को इस किस्म की जो दाग है, इस किस्म की दाग ना लगे। तो वो एक जो ऑप्शन हम परस्यू कर रहे हैं वो तो जुडिशल रेफरेंस का है, मगर जो साथ साथ मेरा ख्याल में, अगेन मैं तो लॉयर नहीं हूँ बदकिस्मती से, मगर मेरी नज़र में कि अगर हमारा ख़ानदान एक कत्ल का FIR भी काटे
تو وہ قتل کا FIR ساؤنڈ ہوگا اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. ذوالفقار اس کے بعد ذوالفقار جب تک کنڈی صاحب آپ کی طرف نہیں بھیجے گا میں تو نہیں, یہ بھی اگر بتائی چلتے تو میں مجبور ہو کے پھر آپ کی طرف آتا. جی رومانی میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ شاید نواز سے کوئی انصاف مل جائے, لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 15 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے اور ابھی بھی ڈیلیٹ الیکشن سے پہلے لگا اور آج لگا ہے. تو آپٹیمسٹک آپشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کریں گے شاید؟ میں تو امپیشنٹ نہیں ہوں, میں بہت پیشنٹ ہوں. آئی انڈرسٹینڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز ڈیلے نہیں تو ہمارے کیوں, لیکن اب ڈیلے ہو گیا, الیکشن گزر گیا. اور میں چیف جسٹس صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہے ہیں پر اب الیکشن کے بعد یہ آئی ڈونٹ نو بٹ one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case they're listening to. تو اتنا آپ کو اسپیس دینا چاہیے. بلاول صاحب بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے تھی, مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے. متی اللہ جان صاحب آپ کا کیا ثبوت ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مبسوطہ کر رہا ہوں؟ تمام سیاستدان نہیں تمام بنا کے آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا, ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ, آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھ پہ لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں, آپ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں, اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سے ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. عدم اعتماد کی تحریک کیا آپ عدم اعتماد کی تحریک کا کیا ثبوت ہے؟ خود مان رہے ہیں کہ آپ ملاقاتیں کرتے رہے, آپ سب لوگ ملاقاتیں کرتے رہے. ثبوت کہ میں نے کسی چیز پہ سودا کیا ہے. آپ نے مجھے میرے نہیں متی, ایسے ہی نہیں چلتا, ایسے ہی نہیں چلتے. جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اس سلوک کو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں. میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا. ملاقات کی کیوں آپ نے سر وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے, وہ دوسرے سوال ہے نا, بس سودا اس کا نہیں بنتا ہے. تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں, ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا. تھینک یو متی. میرا نام مدثر حسین ہے, میں خیبر ٹی وی سے ہوں. کویشچن آپ سے یہ ہے, while you are campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے, بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف, جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے, میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں, اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے, کسی اور کا نہیں ہے. مگر آپ عوام کا دانش مندی, عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی, وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے. تو یہ عوام کا جو میسج ہے, وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں. وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں, نہ پی ٹی آئی کو, نہ نون لیگ کو, نہ پیپلز پارٹی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ, اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور اس کو اس پروسیس کو, جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take. کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے, کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے. اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے.
اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آفس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکیں، اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکے، اپنا وفاق کو بچا سکے، اپنا معیشت کو بچا سکے. مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں، اس پورا تقسیم میں، جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے، وہ ڈائیلاگ اور کمپرومائز ہے. ایک منٹ شامل ہو رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی کہہ رہے ہیں کہ مفاد کے لیے ہم نون لیگ کا تو ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ابھی 12 دن ہو چکے ہیں الیکشنز کو ہوئے ہوئے، لیکن ابھی تک حکومت سازی کا مرحلہ کمپلیٹ نہیں ہوا. کیا سمجھے کون کیسی رکاوٹ ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھی سوال ہے، اور یہی ہم امید رکھتے ہیں، خاص طور پہ فیمیل جو رپورٹرز ہے کہ وہ مردوں سے تو بہتر ہی پرفارم کرتی ہیں. اب آپ کی سوال بہت اگلی ہے. اس کے 2 کمپوننٹس ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 10 دن ہو چکے ہیں، اور جو ہم پاکستان میں، یا 11-12 دن شاید، اور جو پاکستان کا پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لیجیٹمیسی الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر. جہاں تک پی ٹی آئی کی سوال ہے، یہ تو ایک بہت مزے کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنیکلی تو سب سے سنگل لارجسٹ تو وہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. تو اگر وہ سنگل لارجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے، مطلب تو وہ حکومت نہیں بناتے. دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، سی سی کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں، دوسرے تو آئے ہی نہیں نا، تو جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ ہم مل کے بات کرتے ہیں. مگر اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز میں مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا. میں نون لیگ کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دے؟ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلاگ کمیٹی ہے، یہ جو سست روی ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، یہ جس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے ہے، اور اس نان سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا ہے. یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے، اور جتنا جلدی یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلٹی کے لحاظ سے، آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا. مگر دوسرے کے جلدی ہوگا، میرا اپنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے. ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں، نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں. اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے. اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک سٹیل میٹ نظر آ رہا ہے، اور اس سٹیل میٹ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی، میں جانتا نہیں ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا، مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا، نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا، اور نہ ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا فائدہ میں ہوگا. ایک ایسے نہیں کر سکتا نا. ایک سیکنڈ تھینک یو. آپ کو شاید پسند نہیں ہے میرا بات چیت، تو میں چلتا ہوں. اگر ایک نہیں ہوگا تو میں نہیں لے رہا ہوں سوال، تو چلا جاتا ہوں، تو چلتا ہوں. پھر میرا کیا ہے؟ تو چاہتے ہو میرا انٹرویو، چاہتے ہو پریس کانفرنس، تو ایک ایک کر کے پوچھے، ورنہ میں نے یہ کیس سنا ہے، میں جاتا ہوں. ریفرنس جو ہے وہ ایڈوائزری رپورٹ واپس اپنی ایڈوائس صدر کے پاس بھیجتی ہے، تو آپ موجودہ صدر سے کوئی اچھائی کی امید رکھتے ہیں؟ جہاں تک میں آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ. یہ سپریم کورٹ کیوں بھیجے گا واپس، میرا نہیں خیال میں کہ واپس جائے گا. جہاں تک اس صدر سے کیا امید رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سٹیج پہ جو صدر صاحب اب کوئی ایسا
فیصلہ نہیں دے گا جس سے میں ناراض ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ.